سمجھا، ہر کام میں پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کام میں پرفیکٹ، ہر کام میں مکمل نہیں ہو سکتا ہے. انسان کی عقل بہت چھوٹی ہے. ساری باتیں اس لحاظ سے نکل رہی ہے کہ اپنا امیر، اپنا بادشاہ، اپنا خلیفہ چننے کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ خود میں نہ امیر میں نہیں ہے. اصل ہے لوگوں کے دل اس کی طرف مرعوب ہو جاتے ہیں، چنا جاتا ہے، وہ چنا جاتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ، ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ چنتا ہے. تبھی تو جو بار بار حدیث میں اس ضمن میں لے کے آ رہا ہوں، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اے عبد الرحمن، کبھی کرسی کی خواہش نہ کرنا، کبھی حکومت کی خواہش نہ کرنا. اگر خواہش کی اور تجھے مل گئی تو قسمت سے مل جاتی ہے، مل گئی تو سمجھنا اللہ کی مدد اور اعانت تیرے ساتھ نہ ہوگی. اور اگر تو نے خواہش نہیں کی اور پھر مل گئی تو اللہ کی طرف سے تائید غیبی تیرے شامل حال ہوگی. یہ حدیث کیا ذہن دے رہی ہے، کیا عقیدہ دے رہی ہے، کیا تصور دے رہی ہے؟ وہ یہی کہ اللہ چنتا ہے، اللہ دے دیتا ہے جس کو چاہے. ہم نے اللہ کی معرفت سے زیادہ دنیا کی معرفت زیادہ ہے ہمارے پاس. دنیا کے اصول، دنیا کے فنڈے، دنیا کے رولس اینڈ ریگولیشن بہت زیادہ یاد ہے. اللہ تبارک جو عقائد، جو اصول دیتا ہے وہ ہمارے پاس کم ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قرآن میں کہتا ہے اللہ چنتا ہے. یہ ذہنیت ہوگی تو ہر انسان میں سادگی آئے گی. کیا آئے گی؟ سادگی آئے گی. سن کر چلنے کی کا عادی ہوگا. آج انسان سن کر نہیں چلتا، سنا کے چلتا ہے، منوا کے چلتا ہے. تو ہر کوئی بادشاہ بننے کے لائق ہوگا، ہر کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بننے کے لائق سمجھے گا. ظاہر سی بات ہے فساد ہوگا. اب آپ بتائیے، جس دیش میں ہم رہتے ہیں، ڈیموکریسی جہاں پہ ہے، جمہوریت جہاں پہ ہے، ہر بار ایم ایل اے کے لیے، کارپوریٹر کے لیے، فلاں کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے. ہر ایک خواہش مند ہے کہ میں کارپوریٹر بنوں، میں ایم ایل اے بنوں، میں پی ایم بنوں، میں فلاں بنوں. یہاں تک کہ حیرت ہوگی اگر آپ عوام میں ذرا سا نظر دوڑائیں تو ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جن کی کوئی حیثیت وقت نہیں وہاں تک پہنچنے کی، پر خیال ضرور یہ کریں گے کہ انشاءاللہ میں بھی ایک دن کارپوریٹر بنوں گا. خواہشات ہیں اور ہر کوئی اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے. جب یہ تگ و دو اگر انصاف سے ہوتی، خیر خواہی کے ساتھ ہوتی تو ضرور شاید کوئی اچھا کارپوریٹر چن لیا جاتا. مگر اس کے اندر بھی رشاکشی، اس کے اندر بھی رشوت خوری. جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرے گا وہ کارپوریٹر بنے گا، جو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرے گا وہ ایم ایل اے بنے گا. یعنی کہ حاصل کی جا رہی ہے کرسی، دی نہیں جا رہی ہے. جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے جو امیر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا چن لیا جاتا ہے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے چنا؟ خلیفۃ المؤمنین. سب سے پہلے امیر المؤمنین کون چنا ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں اشارے زندگی میں دے دیے کہ میرے بعد ابوبکر میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. جیسا کہ میں نے صحیح مسلم حدیث سے پہلے کی درس سے میں نے سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں، بنو اسرائیل پر زیادہ تر انبیاء حکومت کرتے تھے، مگر میری امت پر انبیاء نہیں، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. میری امت پر خلیفہ حکومت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دے دی، خلافت رہے گی، خلافت رہے گی. ایک وقت تک خلافت رہی، کئیوں خلیفہ آئے. مطلب یہ تھا کہ انبیاء حکومت نہیں کریں گے، حکومت کرنے والے حکومت کریں گے. اب بعض لوگ اس پہ سے یہ بھی نقطہ نکال لیتے ہیں کہ صرف خلیفہ رہیں گے نا، جب صرف خلیفہ رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جب صرف خلیفہ رہیں گے تو صرف خلافت صحیح ہے، بادشاہ غلط ہو گئی. میں کہتا ہوں کسی ایک چیز کے صحیح ہو جانے سے دوسری چیز غلط ہوتی ہے کیا؟ اس مثال کے طور پر میں نے بازار سے سیب نہیں خریدا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز غلط ہو گئی، اس کا مطلب میں نے سنترے بھی نہیں خریدا، یہ مطلب نکلتا ہے.
ہو سکتا ہے میں نے سنترے خریدے ہو. سیب نہیں خریدنے کا مطلب سنترے نہیں خریدنا ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لوگوں نے اس سے یہ منطق یہ لاجک نکالا. آپ نے کہا میرے بعد خلیفہ ہوں گے, اور خلیفہ قیامت تک اگر ہوتے تو آپ وسلم یہ نہ کہتے اپنے صحابی سے کہ دیکھ اگر تو زندہ رہا تو بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. ایک وقت کو آپ وسلم نے ذکر کیا, اس میں کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو دیکھے گا اس میں کہ اختلاف بہت زیادہ ہوگا, پھر تجھ پر ظلم بھی ہوگا. پھر کیا کریں؟ اپنا حق ادا کرتے رہو اور ظلم کو سہو اور مانگو اللہ سے جس نے اس کو تم پر مسلط کیا. جہاں حدیث یہ کہتی ہے خلافت کے تعلق سے, قرآن بھی تو یہ کہتا ہے کہ بادشاہت بھی تو ہے. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہ کو مقرر کر رہا ہے. گویا کہ کیا یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے؟ نہیں, اللہ مقرر کر رہا ہے. اللہ کی نگاہ میں بادشاہ, امیر, خلیفہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل ہے حکومت کرنے والا اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, اللہ کے احکامات کا نفاذ کرنے والا ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. اس لیے اس آیت سے جو معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کون بہتر ہے اور کون نہیں. بنو اسرائیل کا ایک اور جملہ جو انہوں نے یہاں کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, یہ ہو ایسا ہی ہے جیسا ابلیس نے آدم علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تھا انا خیر منہ. کیا کہا تھا ابلیس نے؟ انا خیر منہ. تو اللہ تو مجھے ان کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. انا خیر منہ, میں تو اس سے بہت بہتر ہوں. اللہ نے کہا میرے آگے بڑائی نہ مار, جا تو